السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم شرعی مطالعہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم نے اس کے 3 پارٹ بنائے ہیں۔ نمبر 1 جو اصناف نثر کا ہے، نمبر 2 اصناف نظم، نمبر 3 شرعی مطالعہ۔ شرعی مطالعہ کا ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ کلاس میں اردو زبان کی پیدائش کو پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جن بچوں نے کلاس لی تھی ان بچوں کو معلوم ہوگا کہ اردو زبان کی پیدائش کیا ہے، کب ہوئی اردو زبان کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ آج ہم فورٹ ولیم کالج کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے 5 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 اردو زبان کی پیدائش، نمبر 2 فورٹ ولیم کالج، نمبر 3 علی گڑھ تحریک، نمبر 4 دبستان دہلی، اور نمبر 5 دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بیٹا، آج ہم جو ہے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کس کمپنی نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، ٹھیک ہے۔ تو 1700 میں یہ کمپنی قائم کی گئی تھی کلکتہ میں۔ 1700 میں کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ انگریز ملازمت کو مقامی لوگوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے دیسی زبانوں کا علم ضروری تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کلکتہ میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو گئی، کیونکہ یہ باہر کی کمپنی تھی، ٹھیک ہے۔ انگریز جو انگلستان سے آئے تھے، انگلستان کو انگلینڈ کہا جاتا ہے، انگلینڈ کو انگلستان کہا جاتا ہے، دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ 1700 میں کلکتہ میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی انگریز ملازمین، جو ملازمین کی جمع ہے ملازمین، یعنی ملازم ایک ملازم اور ایک سے زائد ملازم ہوتے ہیں، تو ان کو ملازمین کہا جاتا ہے۔ تو ملازمین کو مقامی لوگوں سے رابطہ، جو وہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے کلکتہ میں جہاں یہ کمپنی قائم ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو وہاں کے لوگوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے، یعنی میل ملاپ بڑھانے کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے دیسی زبانوں کا، یعنی جو کلکتہ کی جو ہندوستان کی جو زبان تھی دیسی، ان زبانوں کا علم ضروری تھا، کیونکہ وہ یہ زبان جو کلکتہ کی جو زبان تھی وہ اس وقت میں اردو تھی، تو ان کو اردو زبان کا کوئی علم نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اردو زبان جانتے نہیں تھے، تو لوگوں سے انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کر کے ان کی زبان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے لوگوں سے رابطہ بنانے لگے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے رابطہ بنانے لگ گئے، لوگوں سے رابطہ بنایا انہوں نے۔ آگے دیکھیے، تاکہ کمپنی کا دائرہ وسیع ہو سکے۔ اب کیوں بنایا رابطہ؟ تاکہ جو انہوں نے کمپنی قائم کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تاکہ اس کا اس کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو سکے، یعنی وہ آگے تک بڑھ سکے۔ اور اس وقت اردو زبان ہی پورے ہندوستان میں عام بول چال کی زبان تھی۔ اب اس وقت میں کیا تھا، اردو زبان جو تھی وہ تمام لوگ اردو زبان زیادہ تر بولتے تھے، ہے نا۔ جو ہندوستان کی جو زبان تھی وہ اردو زبان تھی، اور انگریزوں نے اسے سیکھنے کی بے حد کوشش کی، پر ناکام ہوئے۔ کیا ہوا، جو انگریز تھے انہوں نے اس زبان کو سیکھنے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، لیکن کیا ہوا، یہ جو انگریز تھے یہ اس کو سیکھنے میں، یعنی اردو زبان کو سیکھنے میں ناکام رہے، ٹھیک۔ تو اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں ہی 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ کلکتہ میں ہی 1800 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہی فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ کالج کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ انگریز افسروں کو ہندوستانی معاشرہ اور دیسی زبانوں سے اس حد تک واقف کرا دیا جائے، یعنی جان پہچان کرا دی جائے کہ کمپنی کو اپنا کام کرنے میں کسی طرح کی وقت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی طرح کی دقت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے، دقت محسوس نہ ہو۔ یہ کالج 19ویں صدی کا بہترین نمونہ ہے۔ لارڈ ویلیم، یہ انگریز افسر تھے، لارڈ ویلیم نے جان گلکرسٹ کو اس کالج کا صدر مقرر کیا۔ لارڈ ویلیم نے
ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو تھے وہ اردو کے بہت بڑے عاشق تھے، تو لارڈ ولیم نے جان گلکرسٹ کو اس کالج کا صدر مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے اپن فورٹ ولیم کالج کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر فورٹ ولیم کالج درجہ 12، ٹھیک ہے، کلاس 12. دیکھیے جب انگریزوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی، تو ہندوستان پر انگریزوں نے اپنے جو ہے حکومت کو قائم کر لیا. اب حکومت قائم ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ جب حکومت کو قائم کر لیا تو سارے کام کاج انگریزی کریں گے، کیونکہ انگریزوں کی ہی ماننی پڑے گی سب لوگوں کو، کیونکہ حکومت کس کی آ گئی؟ انگریزوں کی آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے کیونکہ اس وقت میں سرکاری زبان اردو تھی اور یہ لوگ اردو بہت کم جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، 1800 میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی 1700 میں، اور 1700 کے اندر یہ اپنا کام کرتی رہی. دھیرے دھیرے 1800 میں کا وقت آیا، ایک صدی بیتی، تو پھر کیا ہوا کہ 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جب انگریزوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے اپنے سرکاری کام چلانے کے لیے اور ہندوستانیوں کا دل جیتنے کے لیے ہندوستانی زبانوں کو سیکھنا شروع کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ہندوستان نے انگریزوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ میں حکومت قائم کر لی، اور اس وقت میں جو ہے ہندوستان کی زبان اردو تھی. اب اردو زبان تو یہ جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا دل جیتنے کے لیے ہندوستانی زبانوں کو سیکھنا شروع کر دیا اور کلکتہ کی سرزمین پر فورٹ ولیم کالج قائم کیا. آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کب اور کہاں قائم کیا گیا، تو دھیان رکھیے گا فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی سرزمین پر 1800 میں قائم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، 1800 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کالج میں خاص طور پر اردو شعبہ قائم کیا. جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، اور جیسے کہ آپ نے یونیورسٹی میں دیکھا ہے یا آپ جائیں گے انشاءاللہ آگے، تو یونیورسٹی کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو ایک شعبہ ہوتا ہے جہاں صرف اردو کی ہی پڑھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خاص طور پر اردو شعبے کا قائم کیا. اس شعبے کا صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو بنایا گیا. جان گلکرسٹ جو تھا، میں نے بتایا ابھی بتا دوں پھر، کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو تھے وہ جو اردو کے بہت بڑے عاشق تھے، یعنی بہت اچھی خاصی اردو جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس کا صدر بنا دیا گیا اردو شعبے کا. گلکرسٹ کو اردو زبان کی کتابیں لکھنے اور چھاپنے کا تجربہ فورٹ ولیم کالج میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. گلکرسٹ کو جو ہے اردو زبان کی کتابیں لکھنے اور چھاپنے کا تجربہ فورٹ ولیم کالج میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. گلکرسٹ اردو زبان کا بہت بڑا عاشق تھا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں اور دیہات جو گاؤں ہوتے ہیں نا، ان کو دیہات کہا جاتا ہے، دیہاتوں کی سب سے مشہور زبان اردو ہے. گلکرسٹ کی سربراہی میں اردو زبان کی ترقی کے لیے زبردست کام انجام دیے گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس پیراگراف کے اندر کہ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے، کہ انگریزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انگریز آئے، انہوں نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کی ہندوستان میں جو ہے سرکاری کام کاج جو ہے اردو میں ہوتے تھے اور انگریز اردو جانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اور اردو زبان کو سیکھنا شروع کر دیا، اور کلکتہ کی سرزمین پر جو ہے فورٹ ولیم کالج قائم کر دیا. ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج قائم کر دیا، تو پھر اس کا صدر کس کو بنایا گیا، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو بنایا گیا. گلکرسٹ کو اردو زبان کی کتابیں لکھنے اور چھاپنے کا تجربہ فورٹ ولیم کالج میں آنے سے پہلے ہو گیا تھا، ہے نا، اور کیونکہ یہ اردو اچھی خاصی جانتا تھا، ہے نا. اس کا نظریہ، اور گلکرسٹ کون تھا، یہ انگریز افسر تھا، دھیان رکھیے گا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں اور دیہاتوں کی سب سے مشہور زبان جو ہے وہ کیا تھی، کون سی زبان تھی، اردو زبان تھی. تو گلکرسٹ کی سربراہی میں اردو زبان کی ترقی کے لیے زبردست کام انجام دیے گئے. اب دیکھیں نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. گلکرسٹ نے ایک اہم کام یہ بھی کیا، یہ تو کام کیا کہ
جو مشہور جو دیہاتوں کی سب سے مشہور زبان اردو ہے. گلکرسٹ کی سربراہی میں تمام کام جو ہے جتنے بھی کام ہوئے فورٹ ولیم کالج میں وہ بہترین کام ہوئے. تو گلکرسٹ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ انگلستان یعنی انگلستان سے انگریزوں کو ہندوستان بلا لیا. اب دیکھا کہ جو ہے سرکاری زبان اردو ہے اور ہندوستان میں جو ہے انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے حکومت اچھے سے قائم کر لی، لیکن اس وقت میں جو ہے ہندوستان میں انگریزی زبان کوئی جانتا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں جو ہے ہندوستانی زبان جو ہے اردو تھی. تو انگریزوں نے کیا کیا، انگلستان سے کچھ انگریزوں کو بلایا تاکہ ان کو کام پر لگا لیا جائے، ان سے ہی کام کرایا جائے اس کالج کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے انگلستان سے انگریزوں کو ہندوستان بلا لیا تھا کہ وہ سرکاری کام کاج انجام دے سکیں، یعنی سرکاری کام کاج جو ہیں وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کے بعد میں کیا ہوا. اس زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان اردو تھی، اس لیے انگلستان سے آئے ہوئے انگریز انگریزوں کو اردو زبان سکھانا لازمی تھا. انگریزوں کو اردو زبان سکھانا لازمی تھا، یعنی ضروری تھا. اس کا انتظام فورٹ ولیم کالج میں ہی کیا گیا. گلکرسٹ نے ایسے استادوں کو جمع کیا، یعنی اب انگریزوں کو بلا لیا. ظاہر سی بات ہے جب انگریز باہر سے آئیں گے تو ان کو کوئی زبان کا علم تھوڑی ہوگا، وہ تو اپنی زبان جانتے ہیں کیونکہ وہ انگریز ہیں تو انگلش بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہندوستان آئے تو ہندوستان کی سرکاری زبان اردو تھی، کیونکہ اردو یہاں پر چلتی تھی، اردو سب بولتے تھے، اردو استعمال کرتے تھے. تو کیا ہوا، جب ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے انگلستان سے انگریزوں کو بلایا تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اردو سکھانا پڑے گی. تو کیا ہوا، تو اس وقت میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے یہ کیا کہ جو اس وقت کے جانے مانے جو استاد تھے جو اردو اچھی خاصی جانتے تھے ان کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، اور اکٹھا کر کے ان کو یعنی ایک جگہ جمع کر کے ان کو حکم دیا کہ تم جو باہر سے انگلستان سے جو انگریز آئے ہیں ان کو اردو پڑھنا لکھنا سکھائیے. تو دیکھیے آگے دیکھیے یہاں پر یہ بات آئے گی جو ابھی میں نے بولا ہے. اس لیے انگلستان سے آئے ہوئے انگریزوں کو اردو زبان سکھانا لازمی تھا. اس کا انتظام فورٹ ولیم کالج میں ہی کیا گیا. فورٹ ولیم کالج میں ہی اس کا انتظام کیا گیا اردو سکھانے کا، پڑھنے لکھنا سکھانے کا. گلکرسٹ نے ایسے استادوں کو جمع کیا جو اس وقت کے جانے مانے استاد تھے. انہوں نے ان استادوں کو یہ حکم دیا، یعنی انہوں نے کا مطلب گلکرسٹ نے ان استادوں کو حکم دیا کہ باہر سے آئے ہوئے یعنی انگلستان سے آئے ہوئے انگریزوں کو اردو سکھائیں. تمام استادوں نے گلکرسٹ کی بات کو مانا. ٹھیک ہے، اور انگریزوں کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھانے لگے. کچھ دنوں بعد انگریز اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ گئے. گلکرسٹ نے ایک کمی کو اور محسوس کیا، اور وہ کمی یہ تھی کہ اس زمانے میں کتابوں کو چھاپنے کا کام ہاتھوں سے ہوتا تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، ہاتھ سے چھاپ دیتے تھے. ٹھیک ہے، ایک خاکہ وغیرہ سے چھاپ دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کتابیں. تو کیا ہوا، تو گلکرسٹ نے دیکھا کہ اس میں تو زیادہ وقت خرچ ہو رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، انگلستان سے انگریزوں کو بلا لیا. اب انگریز آ گئے تو انگریز کو بلانے کے بعد میں انگریز انجینئروں کو بلایا. انجینئروں کی مدد سے ایک اردو کا ٹائپ رائٹر تیار کروایا. دیکھیے ابھی سامنے آئے گا. انگریزوں کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھانے لگے، ہے نا. استادوں نے ان کی بات کو مان لیا اور انگریزوں کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھانے لگے. کچھ دنوں بعد انگریز اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ گئے. گلکرسٹ نے ایک کمی کو اور محسوس کیا، اور وہ کمی یہ تھی کہ اس زمانے میں کتابوں کو چھاپنے کا کام ہاتھوں سے ہی ہوتا تھا، اور اس میں کافی وقت خرچ ہوتا تھا، بہت زیادہ وقت لگتا تھا، کیونکہ کتابیں ہاتھ سے چھپتی ہے، مشین کی بات ہوتی ہے، اور ہاتھ تو ہاتھ ہی ہے. گلکرسٹ نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے باہر سے کچھ انگریزوں کو بلایا، ہے نا، اور ان سے اردو کا ایک ٹائپ رائٹر تیار کروایا. ٹائپ رائٹر کے ذریعے کتابیں جلدی چھپنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے فورٹ ولیم کالج میں اردو کی کتابوں کا بہت بڑا خزانہ جمع ہو گیا. ان کتابوں میں میر امن کی کتاب بھی تھی جس کا نام تھا باغ و بہار. ٹھیک ہے، یہ آ رہی ہے آپ کے سامنے باغ و بہار. دیکھیے میر امن کی کتاب تھی باغ و بہار بھی ہے جو انہوں نے. اب یہ میر امن کی کتاب باغ و بہار ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو دھیان رکھیے گا، میر امن کی کتاب کا نام پوچھا جا سکتا ہے، یا یہ سے وہ پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں.
باغ و بہار کس نے لکھی ہے؟ تو آپ بتانا میر امن نے۔ سوال ایسے آ جائے میر امن نے کون سی کتاب لکھی ہے یا میر امن کی کتاب کا نام بتائی تو باغ و بہار۔ یہ سوال ایسے آ جائے کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ کر کے لکھی گئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے امیر خسرو کی کتاب تھی، فارسی کتاب قصہ چار درویش، تو اس کا جو ہے اردو میں ترجمہ کر کے میر امن نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ میر امن دہلوی ان کا نام، کیونکہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے دہلوی لگتا ہے۔ کتاب باغ و بہار بھی ہے جو انہوں نے امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھی تھی۔ میر امن فورٹ ولیم کالج میں استاد کی حیثیت سے ملازم تھے، یعنی جو میر امن تھے نا، انہوں نے جو کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا باغ و بہار کے نام سے، تو یہ اسی کالج میں کیا تھا، دھیان رکھیے گا۔ اور جو ہے یہ میر امن دہلوی یہ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کرتے تھے، یعنی نوکری کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ تمام پوری کہانی فورٹ ولیم کالج کی تھی۔ یہ سچ ہے کہ جو کام فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ نے کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اس طریقے سے ہمارے فورٹ ولیم کالج مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کا ورک یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے اپنی کاپی میں نوٹ کریں، اور دوسری چیز یہ اس کو یاد کریں، کیونکہ ایگزام کے اندر فورٹ ولیم کالج کے متعلق آپ کے بڑا کوشچن بنتا ہے، دھیان رکھیے گا۔ آپ سے اس کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اور کوئی دو استادوں کے نام بتائیے جو میرا کے نام ہے فورٹ ولیم کالج میں استاد کی حیثیت سے تھے، تو اس میں میر حیدر بخش حیدری کا نام بھی آتا ہے، اور میر شیر علی افسوس کا بھی آتا ہے، اور منشی نہال چند لاہوری کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 مصنفین تھے، اور ایک مرزا کاظم علی جوان کا بھی آتا ہے، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ تو آپ کا ورک یہی ہے کہ آپ فورٹ ولیم کالج کو اس کو دھیان سے لکھیں، اور اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، جب بھی ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو ہم اس کے بارے میں دوبارہ ڈسکس کر لیں گے، اور جو بھی ہماری جو کمی ہوگی اس کو پوری کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو آپ سب سے پہلے تو اس کو کاپی میں نوٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد میں یاد کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔